معزز سامعین، برادری سے تعلق رکھنے والے اور رشتوں سے منسلک، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی یہ آپ کے حصے میں یہ سعادت مندی آئی ہے۔ یہ ایک ایسا ایک عمل ہے، رشتوں کو جوڑنا، رشتہ داری کو جوڑنا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، آپس میں بہترین تعلقات قائم رکھنا، اتفاق، اتحاد، اسے پروان چڑھانا یقیناً ایک بہت بڑی سعادت مندی کا عمل ہے، جسے خداوند قدوس نے بھی پسند کیا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں تعلیمات اس بارے میں ہمیں ملتی ہیں۔ صلہ رحمی، جسے عام طور پہ ہم لوگ سادے الفاظ میں کہتے ہیں کہ رشتہ داری، یعنی ماں اور باپ کی طرف سے جو رشتے ملے ہیں ان رشتوں کا تقدس قائم رکھنا، اس کو کتابی الفاظ میں صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلہ کا معنی ہوتا ہے ملانا، اور رحم یہ جسم کا وہ حصہ جو اللہ رب العزت نے کسی خاتون کے جسم میں رکھا ہوتا ہے، جس میں ایک بچے کی پیدائش کے مراحل طے ہوتے ہیں۔ یہ جو لفظ رحم ہے، جس سے ہم صلہ رحمی کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اسی چیز کو میں سمجھا رہا ہوں، یعنی ایک بطن سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، آگے اولاد در اولاد بنتی ہے، جتنے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں ان لوگوں کا آپس میں مل کے رہنا، جسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ یہ جو لفظ رحم ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں۔ رحمان، یہ رحمان اسی لفظ رحم سے بنا ہے۔ فرمایا کہ میں رحمان ہوں، تو اسی سے میں نے رحم پیدا کیا ہے۔ اب جو لوگ اس رحم کو ملا کے رکھیں گے تو میں انہیں اپنی رحمت سے ملا لوں گا، اور جو لوگ اس رحم کا خیال نہیں رکھیں گے، اسے کاٹ دیں گے اور توڑ دیں گے، گویا کہ میں انہیں اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ اسی چیز کا اظہار ایک اور حدیث شریف میں ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کر لیا، انسان کے اعضاء پیدا کیے، تو وہ ماں کے جسم کا وہ حصہ جسے رحم کہتے ہیں، جب اسے اللہ نے پیدا کیا تو اس جسم کے حصے نے اللہ تعالیٰ کا دامن رحمت پکڑ لیا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، اتنا بے چین کیوں ہے؟ تو اس جسم کے حصے نے کہا، باری تعالیٰ میں بے چین کیوں نہ ہوں، مجھ سے جو نسل پیدا ہوگی اور ان کے طبیعت، ان کے مزاج، ان کے معاملات میں کس قدر فرق ہوگا، امیری غریبی ہے، اپنے اپنے زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، تو لوگ تو اپنے معاملات میں الجھ کر میرا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے تسلی دی، اور تسلی ان الفاظ میں دی، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ جو تیرا لحاظ رکھے گا، تجھے جوڑ کے رکھے گا، تو میں اپنی رحمت سے جوڑ لوں گا، اور جو تیرا لحاظ نہیں رکھے گا، اسے کاٹ دے گا، تو میں اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ ایک اور حدیث میں اسی چیز کا بیان ہوا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رحمت اسی سے رحم بنا ہے، یعنی رشتہ۔ یہ عرش الہی سے ایک لٹکتی ہوئی رسی ہے، جس کا ایک سرا عرش الہی کے ساتھ وابستہ ہے، اور دوسرا سرا اللہ نے اس دنیا میں لٹکا دیا ہے۔
ایک تو قرآن پاک کے بارے میں وہ حدیث پاک ہے نا، ایک رحم کے بارے میں بھی ہے۔ رحم در حقیقت عرش الہی سے لٹکتی ہوئی ایک رسی کی طرح ہے، جس نے اسے تھام لیا تو اس کا تعلق عرش الہی کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے حصے میں بہت بڑی ایک سعادت مندی آئی ہے کہ اگر اس سے پہلے کچھ معاملات اگر ایسے ہیں کہ آپ کسی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکے، نہیں بیٹھ سکے، کچھ ہوتے ہیں خاندانی معاملات میں رنجشیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن سب کو دور کرتے ہوئے یہ آپس میں مل بیٹھنا اور رشتوں کا تقدس پھر قائم رکھنا، یہ منشا خداوندی بھی ہے اور چاہت مصطفیٰ بھی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث اس بارے میں ہمیں ملتی ہیں۔ میں مفہوم یہ بھی کلیئر کر دوں، ہمارے ایک بڑا عجیب سا تصور بن چکا ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان جتانا، یعنی ایک بندہ اگر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، رشتہ داری نبھاتا ہے، دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، آپ کے حالات سے باخبر رہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یار انہوں بڑا چاہے، چلو سانوں بھی تو خیال رکھنا چاہیے تھا نا، تو ہم بھی اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنانے کی بات کرتے ہیں۔ اور جہاں پہ کوئی رنجش پیدا ہو جائے اور لوگ یہ دیکھیں اس نے اپنے دکھ میں شریک نہیں کیا، اس نے اپنے سکھ میں شریک نہیں کیا، اللہ نے مہربانی کی ہے اس نے ہمیں یاد ہی نہیں کیا، مطلب دور ہونا چاہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی انہوں دھیان نہیں، انہوں خیال نہیں، تو سب کا ہوا۔ صلہ رحمی کسے کہیں گے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آدمی تجھ سے رشتہ جوڑے تو تو بھی اس کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، کیونکہ تعلق جوڑنے کے بدلے میں آپ بھی تعلق جوڑیں، اس کے لیے تو رشتہ ضروری نہیں ہے، وہ تو رشتوں سے ہٹ کے آپ کا کوئی یار دوست ہو، کوئی محلے دار ہو، وہ بھی آپ کے ساتھ یوں احسان کرے کہ اپنے دکھ سکھ میں آپ کو شریک رکھے، تو آپ بھی کہیں گے یار وہ سارنا چنگا چلتا ہے، اسی بھی چنگے چلیے۔ وہ تو رشتہ نہ بھی ہو تو بندہ وہ ایک تعلق قائم کر لیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تیرے ساتھ رشتہ جوڑے تو تو بھی اس کے ساتھ رشتہ جوڑے، لیکن صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تجھ سے رشتہ توڑنا چاہتا ہے تیرا مزاج یہ بن جائے کہ تو اسے بھی جوڑنے کی بات کرے، تب تو صلہ رحمی پائی جائے گی۔ صلہ مطلب ملانا، رحم کہتے ہیں رشتوں کو ملانے کی بات، تو تبھی یہ تصور پایا جائے گا نا جب کسی سے کوئی کاٹنے کا عمل پایا جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ خود غرضی جو ہوتی ہے نا، خود غرضی، اس نے احسان کیا تو بدلے میں ہم بھی احسان کریں، اس نے اچھا سمجھا تو ہم بھی اچھا سمجھیں۔ رشتوں کے معاملے میں قبلہ خود غرضی نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، رشتوں کے معاملے میں کبھی خود غرضی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی بھی تو جس طرح ہمارے اوپر فرائض ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دیگر نیکیاں ہیں، تو اللہ کا فرض مانتے ہوئے ہی ادا کرتے ہیں نا۔ تو رشتوں کو قائم رکھنا یہ دنیا کا تقاضا نہیں ہے، یہ چاہت خداوندی ہے، چاہت مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اگر ہمارے سارے معاملات اگر ہمارے صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو جائیں تو ہمارے خاندانی آدھے سے زیادہ مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے اس میں۔ تو ہمیشہ ان چیزوں کو سامنے رکھیں، رشتوں کو جوڑنے کی بات کریں، کہیں سے کوئی رنجش ہے اسپیس دے دیں، تھوڑا سا وقت گزار لیں، اچھے ماحول میں جا کے پھر کوئی تعلق استعمال کر کے پھر سب کو اکٹھا کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں، چند ایک کا میں آپ کے سامنے بھی اظہار کرتا ہوں۔ اب جو آپ بیٹھے ہیں کہ برادری کے کرنے کے کام کیا ہیں جی؟ یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر دنیاوی اغراض شامل ہو گئیں تو وہ کسی بھی عمل میں ہو جائیں تو اس کی برکت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کریں، کیوں؟ اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو کہ تم سوال اسی سے کرتے ہو، مانگتے اسی سے ہو، والارحام، اور اللہ سے ڈرو اپنی رشتہ داریوں کے معاملے میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رشتہ داری کے جو معاملے ہیں یہ دنیا کے طور طریقے کے لیے نہیں ہے، یہ حکم خداوندی ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر، بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے
किस बात का? अदल करने का, एहसान करने का और रिश्ता दारों को अता करने का, दुख सुख में उनके साथ शरीक होने का अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। तो इसका मतलब है अव्वलीन तरजीह सारे रिश्तों के मामलात में हुक्म खुदाबंदी सामने होना चाहिए। करने के काम क्या है, मैं चंद एक की निशानदेही करता हूँ, उन्हीं को सामने रखें। इंशाल्लाह आप जो भी एक प्लान करने जा रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर इसमें मदद शामिल हाल होगी। पहला काम करने का ये होता है, रिश्तों के बारे में कुरान अजीज़ ने बताया कि दीनी और अखलाकी लिहाज से एक दूसरे का मुआविन बनना, ये सबसे अव्वलीन ज़िम्मेदारी होती है रिश्तों के मामले में। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा दीन इस्लाम की तबलीग इज्तिमाई तौर में पेश करनी थी। इससे पहले होती थी किसी एक फ़र्द को बुलाया, उसे समझाया और उसे दीन इस्लाम में दाखिल कर दिया। इज्तिमाई सतह पे सबसे पहला पैगाम जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को देना था, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे महबूब आप अपने बरादरी और ख़ानदान के लोगों को इकट्ठा करके सबसे पहले इनको दावत इस्लाम पेश करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिश्तेदारी के तकद्दुस को कायम रखने का सबसे अव्वलीन जो तरजीह है और जो नीयत है और जो मकसद है वो दीनी और अखलाकी लिहाज से एक दूसरे की मदद करने का पहलू होना चाहिए। इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी दोज़ख की आग से बचने के जो मामलात हैं अपने तय करो, सीधे करो ताकि दोज़ख की आग से बच जाओ। व अहलीकुम, और जो तुम्हारे खाना क्या हैं, बीवी है, बच्चे हैं, छोटे बहन भाई हैं और भी ज़ेरे कफ़ालत ख़ानदान के लोग जो आ जाते हैं जिनका तारुफ तुम्हारे नाम से होता है कि ये है उनका सरपरस्त। तो फरमाया खुद भी दोज़ख की आग से बचो, इनको भी बचाओ। इसका मतलब ये हुआ कि रिश्ते जोड़ने में सबसे अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि दीनी और अखलाकी लिहाज से एक दूसरे के साथ हम ताआवुन कर सकें। रिश्तेदारी है ना, आपको बुलाने के लिए कोई मिन्नतें तरले और कोई ताल्लुक़ का वास्ता नहीं देना पड़ता। बंदा वैसे ही कहता है चाचे का पुत्र है, मामे का पुत्र है, फूफी है, फलाने, चलो बैठते हैं मिलके बातें करते हैं। आपको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को बिठा के समझाएंगे तो किस तारुफ से। एक रिश्ता बेहतरीन एक ताल्लुक़ होता है, आप किसी की दीनी और अखलाकी इमदाद कर सकती हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम कर सकती हैं। पहली चीज़ ये याद रखिए। और इसमें फिर दूसरी बात होती है हुकूक की पासदारी करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बंदा मोमिन पे हुकूक रखे हैं, यानी तुम किसी की ज़ुबान से किसी को मशवरा देकर अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो करो। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, माल के ज़रिए से तुमने किसी की इमदाद करनी है फिर भी करो। किसी को इंसाफ दिलाना है, किसी के साथ अदल करना है, हुस्न सलूक है। सबसे अव्वलीन हकदार एक इंसानी खिदमत के अल्लाह और उसके रसूल ने अपने रिश्तेदारों को सबसे पहले रखा है। कुरान अजीज़ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़अति ज़ल कुर्बा हक़्क़ा, जो तेरे करीबियों का हक है वो हक उन्हें दे दो। हक से मुराद क्या है? वरासत का हक भी हो सकता है, ये भी उन्हें दे दो ताकि तुम्हारे आपस के तनाज़ुआत ख़त्म हो जाएं। इज़्ज़त का एक हक होता है तो इनको इनका हक दो। एक वक़ार कायम रखने का हक होता है तो ये हक रिश्तेदारों का सबसे पहले उनको दे दो। यानी इंसानी हुस्न सलूक से लेकर आपका खाली किसी को सलाम करना, अच्छे अल्फाज के साथ किसी को मिलना, ये जितने भी इंसानी ज़िंदगी के साथ हुकूक वाबस्ता हैं, सबसे पहले अल्लाह जल्ला शानहू ने दल कुर्बा यानी जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं इनका हक अदा करो। आगाज़ इन्हीं से करें, बेहतरीन एक मुआशरा आपका सामने आएगा। अच्छा, इसमें फिर एक चीज़ बहुत बड़ी जो हमारे आड़े आती है कि बहुत सारी हमारी रिश्तेदारियों के मामले में, फ़ैसला करने के मामले में बहुत सारी कोई कोताहियाँ हो जाती हैं और फिर हम उसको ज़िंदगी का हिस्सा बना के इस कदर मजबूत कर लेते हैं, बातें कर कर के, और एक दूसरे को सुना सुना के बातें इस कदर दिलों में दूरियां पैदा कर लेते हैं कि एक दूसरे के सामने फिर नहीं आते। क्यों? गल्लां खुल गई हैं तो बड़ी दूर तक जानी है। फिर मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना, रिश्ते जोड़ने का मामला जहाँ भी आए तो अल्लाह की रज़ा को सामने रखें। अल्लाह का हुक्म है, चाहत मुस्तफ़ा है, इसको सामने रखें और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को सामने रखें और फिर फ़ैसले करें।
آپ یہ بتائیں کہ حضرت ابو سفیان اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ہندہ فتح مکہ کے موقع پہ یا اس کے آس پاس انہوں نے اسلام قبول کیا، بعضوں میں روایتوں میں یہ ہے کہ بعد میں اسلام قبول کیا۔ اگر فرد جرم کی طرف جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جرم کتنا بڑا ہے؟ مکہ شریف سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے تھے، آپ نے خانہ کعبہ کو مخاطب کیا تھا کہ تیری جو محبت ہمارے دلوں میں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے دور ہونے کو جی نہیں چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ ادھر کے لوگوں نے ہمیں رہنے نہیں دیا یہاں پہ۔ سب سے بڑا سبب کون تھے؟ پھر جتنی بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں، وہ ساری جنگیں کس کی سربراہی میں؟ ابو سفیان کی سربراہی میں۔ اور مسلمانوں کو لے کر جب عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ کس نے کھڑی کی تھی؟ حضرت ابو سفیان نے۔ یعنی آپ فرد جرم کی طرف جائیں تو یہ نفرت ایک بنتی ہے جو انسانی مزاج سامنے رکھ کے، اور مخالفت بنتی ہے، وہ ساری حدیں ختم ہو گئی تھیں۔ پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، حضور نے فرمایا دستور یہی ہے کہ ایک کے بدلے میں ایک قتل ہوتا ہے، لیکن میرے چچا کو جس بے دردی سے مارا گیا ہے، اگر اس کے بدلے میں 70 لوگ مجھے اس کے قصاص میں پیش کیے جائیں تو 70 کے ساتھ یہی سلوک کروں گا جو ایک چچا کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدلے میں کیا آپ نے عمل پیش کیا ہے؟ مکہ فتح ہوا، جاتے ہی سب سے پہلا اعلان کیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جا کے پناہ لے لے گا، سمجھ لے وہ میرے گھر میں آ گیا، میں بھی اسے پناہ دے دوں گا۔ انہی کی بیٹی ام حبیبہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دی ہے کہ رشتوں کا تقدس قائم رکھنا ہے تو پچھلی باتیں بھولنی پڑیں گی۔ انہی باتوں کو گرے لگاتے رہے، انہی باتوں کو مضبوط کرتے رہے تو آپ کے رشتے پروان نہیں چڑھ سکیں گے۔ چلیں اس سے بھی بڑی ایک مثال میں عرض کروں کہ ابو لہب کا تذکرہ تو مطلب کوئی ایسا نہیں ہے نا کہ ہمارے بچے کو بھی علم نہ ہو۔ تبت یدا ابی لہب، اتنی بڑی وعید، وامرأتہ، اور اس کی بیوی، اس کے بارے میں بھی وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ ایک یہ بات، پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوئے تھے۔ صرف اسلام کو سامنے رکھ کے انہوں نے طلاقیں دلوائیں۔ اتنا بڑا صدمہ، 2 بیٹیوں کی طلاقیں ہوئیں، اور جس کی مذمت میں قرآن بھی آ چکا ہے، اس کی بیوی کے مذمت میں قرآن آ چکا ہے۔ ان کی بیٹی، اس کی بیٹی ابو لہب کی مسلمان ہو کے مدینے آ گئی، باپ کی طرح بہت حسین و جمیل، خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوئی، خواتین مدینے کی تعریفیں کر رہی تھیں، ماشاءاللہ اللہ نے بڑا حسن دیا ہے، کندی دی ہے۔ کسی نے کہا کہ ابو لہب کی، ساری خواتین سائڈ پہ ہو گئیں، بات نہیں کرنے کی۔ تو اس خاتون نے پوچھا کہ تم نے اتنی نفرت کیوں کی مجھ سے؟ ابھی تو میری باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو ہمیں علم نہیں تھا کہ ابو لہب کی بیٹی ہو۔ کہا کہ اب کیا ہو گیا؟ کہا کہ اب یہ ہوا کہ تو ابو لہب کی بیٹی ہے، جس کے بارے میں، جس کی بیوی، تیری ماں، تیرے باپ کے بارے میں قرآن عزیز کی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ پکے جہنمی ہیں، اور تو نے حضور صلی اللہ، تمہارے خاندان نے جو حضور کے ساتھ کیا وہ کیا کیا؟ کون نہیں جانتا اس کو؟ ابو لہب کی بیٹی اٹھی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر عرض کرتی ہے، حضور اگر میرا باپ ایسا تھا، میری ماں ایسی تھی، مجھے بتائیں میرا کیا قصور ہے؟ پوچھا کہ بچے کیا ہوا؟ عرض کی کہ حضور ایسے ایسے مدینے کی خواتین نے میرے ساتھ بات کرنی چھوڑ دی ہے، مجھے اپنی محفل سے اٹھنے کا انہوں نے کہہ دیا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہنگامی بنیادوں پہ اعلان کروایا کہ جن بنیادوں پہ جہاد کے لیے بہت بڑے بڑے جو اعلان کرنے ہوتے تھے ایمرجنسی کے، اس صورتحال میں اعلان کرانے کا جو طریقہ ہوتا تھا، اس طریقے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کیا کہ سب لوگوں کو اکٹھا کریں۔ مسجد نبوی شریف بھر گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے صرف اس بات کا جواب دو، تم لوگ ابھی تک مجھے تکلیفیں پہنچانے سے باز نہیں آئے؟ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، حضور آپ کو کوئی بندہ تنگ کر سکتا ہے بھلا؟ وہ بھی ہم لوگ جو آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے ہیں، حضور کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری خواتین ابو لہب کی بیٹی کو تانے دیتی ہیں کہ فلاں کی بیٹی ہے۔
ایک دفعہ فطرت ہے، ایک دفعہ انسانی فطرت ہے. ان کے دل میں بات ہے. ابو لہب کی بیٹی، فرمایا ابو لہب جہنمی ہے، وہ اپنے عمل سے جہنمی ہے، اس کی بیٹی کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رنجش اگر کہیں پہ آ بھی جاتی ہے، اس کو اسی حد تک بلاک کر دے، ختم ہوتے، روک دیں اس کو. آگے ایک نئی زندگی ہے، ایک نئے فیصلے ہیں، نئی ترجیحات ہیں، سارے معاملات ہیں، ان کو لے کر چلنا چاہیے. یہ دین اسلام نے یہ ہمیں ایک حسن عطا فرمایا. پھر ایک دوسرے کے بارے میں اس قدر خیر خواہ ہو جائیں، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ محترمہ، ان کا جب انتقال ہوا تو دیکھیں حضور نے کیسا ان کے ساتھ حسن سلوک کا اظہار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر جب کھدائی گئی تو آپ نے خود اس میں شرکت کی، اور پھر جب قبر تیار ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لیٹ گئے. یہ واحد خاتون ہے جن کی قبر میں حضور خود جا کے لیٹے ہیں. تو لوگ آپ دیدہ تھے، پوچھ رہے تھے حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری برکت سے اللہ تعالیٰ میری چچی کے لیے راحتیں پیدا کر دے، اس لیے اس کی قبر میں لیٹا ہوں کہ میری برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. تو اس لیے یہ ایک جذبہ لے کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو پروان چڑھائیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ الی آخر الحدیث. ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دے، اضافہ کر دے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جائے، تو ارشاد فرمایا فل یصل رحمہ، اس بندے کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داری کے تقدس کو قائم رکھے، رشتے جوڑ لے، اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا، اس کی عمر میں بھی اضافے سے مراد برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما دے گا. اب میں آخر میں یہ عرض کروں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس قدر معاملات پروان چڑھانے، حتیٰ کہ خرچ کرنے کے معاملے میں تو خاص طور پہ ارشاد فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں میں خرچ کیا کرے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ جب کوئی پیسہ خرچ کریں تو وہ خاص طور پہ جو حقدار ہے اس کے پاس آپ کی رقم پہنچ جائے. کسی ادارے کو دیں گے، کسی فرد کو دیں گے، اس کے بارے میں آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی، پوچھنا پڑے گا ادھر ادھر سے کہ یہ حقدار بھی ہے کہ نہیں. دینے کے بعد پھر وسوسہ، پتہ نہیں یار حقدار تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. تو اللہ رب العزت نے یہ عطا کرنے کا معاملہ ہے، سب سے پہلے رشتہ داروں کو رکھا. وجہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کے بارے میں تو تحقیق نہیں کرنی پڑے گی نا، مستحق ہے کہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے معاملات جب آپ کو معلوم ہوں گے تو تحقیق نہیں کرنی پڑے گی، آپ کا خرچ کیا ہوا پیسہ واقعتاً کسی حقدار کے پاس ہی پہنچ جائے گا. اور دوسری یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے لیے خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے دوہری نیکی رکھی ہے. عام بندے کے ساتھ اگر آپ کوئی حسن سلوک کرتے ہیں، اچھے الفاظ کے ساتھ ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، خرچ کر لیتے ہیں، تو نیکی کا اجر ہے. اگر وہی سارے کام رشتہ داروں کے ساتھ کریں، دوہرا اجر ہے. پہلا اجر ہو گیا آپ کی نیکی کرنے کا، اور دوسرا اجر ہو گیا رشتوں کو قائم رکھنے کا اجر. یہ دوہرا اجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو اس لیے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا ساتھی بنیں، تعلقات کو مضبوط کریں، اور رنجش ختم کرنے کی بات کریں. رنجش کیسے ختم ہوگی؟ غصہ کیسے ختم ہوگا؟ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ کیسے ختم ہوگی؟ اگر کسی کے ہاں بچہ یا بچی تعلیمی معاملات میں کسی اور لحاظ سے پریشان ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، سفید پوشی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتی، بندہ ان کا معاون بن جائے. ہمارے لیے مثال کافی نہیں ہے کہ جناب ابو طالب اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ذمہ داری لی تھی، آپ نے ان کی تعلیم و تربیت کی ہے. پھر اپنی ہی بیٹی کے فیصلہ کرنے کا معاملہ پیش آیا تو آپ نے ترجیح دی کہ جس بچے کو میں نے خود کھلایا ہے، جس بچے کی تربیت کی ہے، جس کو پڑھایا ہے، میں اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں کہ اس کی تربیت کیسی ہے. اپنی بیٹی کے لیے پھر انہی کا انتخاب کر لیا. یہ ساری مثالیں ہمارے لیے بہترین ایک نمونہ رکھتی ہیں. اور اب آخری بات یہ کہ یہ صرف ماں باپ کے زندگی تک یہ معاملات نہ رکھیں. ماں کے ساتھ جو رشتہ جڑا ہے وہ حیات ہیں یا اللہ کے حضور پیش ہو گئیں، ایسے باپ ہیں، تو ان کے انتقال کے بعد بھی اس عمل کو جاری ہی رکھنا چاہیے. وہ ایک قبیلے کے لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے بعد بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں.
5 حقوق آپ نے بتائے تھے۔ پہلی چیز، پہلا حق بتایا کہ ان کے کفن دفن کا انتظام کرو، دوسرا ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرو، تیسرا فرمایا قرض ہے تو قرض واپس کرو جس کو دینا تھا انہوں نے، اگر وصیت کی ہے تو وصیت پوری کرو، چوتھا حق ارشاد فرمایا تھا باپ کے ساتھ جو رشتے جڑے ہیں ایسے ہی ماں کے ساتھ جو رشتے جڑے ہیں ان کے فوت ہونے کے بعد اولاد کی ذمہ داری ہے باپ کے رشتے بھی قائم رکھے اور ماں کے رشتے بھی قائم رکھے، اور اس کے بعد 5واں حق آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو بہترین ایک گلدستہ آپ کے خاندان کا، برادری کا سجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر پھول کو، ہر کلی کو سلامت رکھے، اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی اللہ تعالیٰ ساری زندگی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں میں نے پیش کی ہیں یہ ایک سبق ہے، نصیحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔